السلام۔ حکم ملتے ہی یہ سب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل زمین پر جاؤ اور وہاں سے ایک مٹھی مٹی کی لے کر آؤ جس میں اپنا خلیفہ پیدا کروں گا، اس مٹی سے میں اپنا خلیفہ پیدا کروں گا، اسے بناؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور جیسے ہی مٹی اٹھانے لگے تو مٹی رونے لگی، گڑ گڑا کر بولی، اے جبرائیل مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے پاس لے جا رہا ہوں، وہ تم سے ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر ان کا نمائندہ ہوگی۔ یہ سنتے ہی مٹی اور زیادہ رونے لگی اور بولی، اے جبرائیل مجھے مت لے جاؤ، مجھ سے انسانوں کو پیدا کیا جائے گا اور وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، پھر جب اللہ کا عذاب اترے گا تو میں بھی ان کے جسم میں رہوں گی، وہ عذاب مجھے بھی سہنا پڑے گا اور اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے، میری طرف سے اللہ سے معافی مانگ لینا۔ مٹی کی یہ درد بھری پکار سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی ہاتھ واپس لوٹ آئی اور اللہ کے دربار میں جا کر پوری بات بیان کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، وہ بھی زمین پر تشریف لائے، مگر مٹی نے اسی درد سے فریاد کی اور میکائیل علیہ السلام بھی خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی زمین پر تشریف لائے، مگر مٹی کی آہٹ اور فریاد سن کر ان کا دل بھی پگھل گیا، وہ بھی مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس لوٹ گئے۔ یوں تینوں فرشتے خالی ہاتھ اللہ کے حضور آ گئے۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو مٹی نے پھر وہی التجا کی اور بولی، اے اسرائیل مجھے مت لے جاؤ، مجھے یہیں چھوڑ دو۔ لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے مٹی میں تمہاری بات پر لوٹ نہیں سکتا کیونکہ مجھے میرے اللہ کا حکم ملا ہے اور میں اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مٹی اٹھائی اور اللہ کے دربار میں لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ خوش ہو کر فرمایا، اے اسرائیل کیونکہ تم نے میرا حکم پورا کیا میں تمہیں ایک خاص ذمہ داری دیتا ہوں، انسانوں کی روحیں قبض کرنے کی ذمہ داری۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ جب میں انسانوں کی روح نکالوں گا تو ان کے گھر والے مجھ سے نفرت کریں گے اور مجھے ہی الزام دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم فکر مت کرو، ہر موت کے لیے الگ الگ سبب بنا دوں گا، کوئی بیماری سے جائے گا، کوئی حادثے سے اور کوئی بڑھاپے سے، لوگ تمہیں الزام نہیں دیں گے۔ یہ سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کا دل مطمئن ہو گیا۔ پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس مٹی کو مکہ شریف کے قریب ایک پہاڑی پر رکھ دیا۔ برسات کی بوندوں سے وہ مٹی بھیگتی رہی، دھوپ سے سوکھتی رہی اور یوں کئی سال گزر گئے۔ آخر اللہ کی قدرت سے اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس جسم کو جنت میں لے جاؤ۔ فرشتوں نے ادب سے وہ جو پتلا تھا اس کو اٹھایا، بڑے ہی ادب سے آپ علیہ السلام کے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اٹھا کر وہ جنت میں لے گئے۔ پھر لمبے عرصے تک وہ جسم وہیں پڑا رہا، بے روح اور بالکل بے جان۔ فرشتے جب اس کے قریب آتے تو غور سے دیکھ کر یہی کہتے، وہ جسم یہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ زمین پر۔ مگر فرشتوں کا سردار اسرائیل جو اس وقت تک شیطان نہیں بنا تھا، وہ ہمیشہ ہنستا، تانے مارتا اور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کا مذاق اڑاتا۔ وہ سردار تھا اس لیے کوئی فرشتہ اسے کچھ کہنے کی جرت نہیں کرتا تھا، سب اس کی حیثیت دیکھ کر خاموش رہتے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے چاروں عظیم فرشتوں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے میرے فرشتوں عرش عظیم پر جاؤ اور وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی روح لے کر آؤ، پھر اسے ان کے جسم میں داخل کر دو۔ اللہ رب العالمین کا حکم ملتے ہی چاروں فرشتے عرش عظیم کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک روح کو قیمتی ہیرے جواہرات سے سجے ہوئے ایک خوبصورت پیالے میں رکھا اور ادب کے ساتھ اسے ان کے جسم کے پاس لے آئے۔ اس وقت آسمان کے تمام فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے، ہر طرف نور ہی نور تھا، سب مل کر اس پاک موقع میں شریک ہوئے۔ لیکن وہی شیطان جو بعد میں ابلیس بنا، اللہ کے اس فیصلے سے بالکل خوش نہیں تھا، اس کے دل میں تکبر کی چنگاری سلگنے لگی تھی۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اے آدم اب روح تیرے جسم میں داخل ہو جائے، اور اسی لمحے حضرت آدم علیہ السلام کی روح ان کے جسم مبارک میں داخل کر دی گئی۔ جیسے ہی روح نے جسم کو چھوا، حضرت آدم علیہ السلام کے انگ انگ میں جان دوڑ گئی، ان کی آنکھیں کھلیں، ہاتھ پاؤں ہلے اور جسم زندہ ہو گیا۔ دھیرے دھیرے حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کی زبان سے پہلی صدا نکلی، الحمدللہ۔ یہ لفظ سن کر اللہ رب العالمین بہت خوش ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پہلی نعمت ملنے پر شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی نماز مکمل ہوئی تو ہیرے جواہرات، سونے اور چاندی سے سجا ایک خوبصورت تخت لایا گیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ گئے اور فرشتے چاروں طرف عزت اور محبت سے جھکے ہوئے کھڑے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں حضرت آدم علیہ السلام کو عزت دو اور انہیں سجدہ کرو۔ اللہ کا حکم ملتے ہی کروڑوں فرشتے سجدے میں گر پڑے، ہر طرف نور کا سیلاب پھیل گیا۔ جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ صرف شیطان کھڑا تھا۔ حضرت اسرائیل باقی سب جو تھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر چکے تھے، مگر شیطان کے چہرے پر نفرت اور گھمنڈ صاف جھلک رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے شیطان تو نے میرے حکم کو کیوں نہیں مانا؟ شیطان نے گھمنڈ بھرے لہجے میں کہا، آپ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے بنایا۔ آگ کی فطرت تو اوپر اٹھنے کی ہے اور مٹی کی فطرت نیچے گرنے کی ہے، تو اگر کسی کو سجدہ کرنا چاہیے تو حضرت آدم علیہ السلام کو چاہیے کہ وہ مجھے سجدہ کر۔ مٹی زمین پر گرے، آگ تو اوپر اٹھے گی۔ شیطان کی یہ بات سن کر اللہ رب العالمین کا غضب اور زیادہ بھڑک اٹھا۔ اللہ
اللہ نے فرمایا اے شیطان نافرمان تو یہاں سے نکل جا، تو نے میرے حکم کو نہیں مانا، میری نافرمانی کی، آج سے تو ہمیشہ کے لیے لعنت، رسوائی اور ذلت کا مستحق بن گیا۔ اس لمحے وہ مخلوق جو کبھی فرشتوں کا سردار سمجھا جاتا تھا اللہ کے ایک ہی حکم سے محروم رحمت ہو کر مکمل طور پر شیطان بن گیا۔ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو وہ رونے لگا اور چیخ کر کہنے لگا اے اللہ میں نے کتنے عرصے تک تیری عبادت کی، تیرے سامنے جھکا رہا، فرشتوں کو سکھایا، تیری راہ میں خدمت کی، میں تیری رحمت سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، میری یہ التجا قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان بتا تو کیا چاہتا ہے؟ شیطان نے سر جھکا کر کہا اے میرے مالک مجھے قیامت تک کی زندگی عطا کر دیجئے تاکہ میں بنی آدم کو بھٹکا سکوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے قیامت تک کی مہلت دیتا ہوں، بلکہ دے دی گئی ہے۔ پھر شیطان نے مزید گستاخی سے کہا اے مالک آج جس بنی آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ان کے جسموں میں، ان کی رگوں میں، ان کے خون کی طرح دوڑنے کی طاقت مجھے عطا کر دیجئے تاکہ میں انہیں بہکا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے یہ طاقت بھی دی جاتی ہے، لیکن سن لے اے شیطان تو میرے بندوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، انہیں گناہوں میں گرا سکتا ہے، لیکن اگر میرا کوئی بندہ توبہ کرے گا، ندامت کے ساتھ میری طرف لوٹ آئے گا تو میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا اور میرے خاص بندوں کو تو کبھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ یہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کی اور اسے ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا۔